جی ناظرین السلام علیکم، آپ کا میزبان عدنان حیدر صاحب۔ آج میں جب اخبار کھولا تو اخبار پہ ہمارے سینئر صحافی انصار عباسی صاحب کی خبر لگی تھی۔ تو انصار عباسی صاحب کی خبر یا کالم ہو تو میں کوشش کرتا ہوں کہ اس کو سب سے پہلے پڑھ لیا جائے تاکہ نچوڑ مل جائے کہ ہو کیا رہا ہے حالات حاضرہ کا۔ انصار عباسی صاحب نے جو خبر دی اس میں یہ تھا کہ بشرا بی بی کی رہائی، اس خبر سے تاثر ملا، جو میں نے تاثر لیا کہ بشرا بی بی صاحبہ کی جو رہائی ہوئی ہے وہ کسی ڈیل کا نتیجہ ہے، اور اس میں علی امین گنڈاپور صاحب کا بھی انہوں نے ذکر کر دیا۔ اچھا، اب یہ میں نے تاثر لیا ہے اس خبر میں، مجھے یہ فیل ہوا کچھ پھر شام میں وزیر دفاع خواجہ آصف صاحب کا ٹویٹ آ گیا۔ اچھا، وہ ٹویٹ بھی یہ بتا رہا ہے جو تاثر میں نے لیا ڈیل والا اس خبر سے، تو اب میری بڑی خواہش تھی کہ میں وہ ٹویٹ پڑھ سکتا، پر میرے جو رولز ہیں پیمرا رول وہ مجھے اجازت نہیں دیتے کہ میں وہ ٹویٹ پڑھ سکوں۔ غلام ملک کی اس سے بڑی نشانی کیا ہوتی ہے؟ کیا مطلب؟ کہ جہاں پہ حکمران طبقہ قانون کا احترام نہیں کرتا۔ یہ میرے ہاتھ میں موبائل فون ہے، اس پہ ٹویٹر کا ایپ اویلیبل ہے۔ یہ میں نے رات کے 2 بجے دیکھا تھا۔ اصولی طور پر مجھے بتایا یہ جا رہا ہے کہ حکومت پاکستان نے اس ایپ کو، جس کو اب ایکس کہا جاتا ہے، بند کر رکھا ہے۔ وی پی این سے چلتا ہے، خالد صاحب کے پاس وی پی این ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ پاکستان کا وزیر دفاع، جس نے پاکستان کے آئین اور قانون کے تحفظ کا حلف اٹھا رکھا ہے، وہ خود پاکستان، حکومت پاکستان، یا یہ ٹویٹر بند کرنے کا فیصلہ وفاقی حکومت کا نہیں ہے، اور یہ ٹویٹر کے ذریعے پیغام بھیج کر خواجہ آصف دنیا کو یہ بتا رہے ہیں کہ ساڈا اس بندش نہ کوئی تعلق نہیں، کوئی اور ہے۔ مجھے پہلے یہ بات واضح کر، ٹویٹر کی بندش بھائی اگر ٹویٹر بند ہے، ایکس تو اناؤنس بند تو نہیں ہے نا؟ آئی تھنک اٹس ناٹ۔ کیوں اسد چوئی صاحب، ایکس اناؤنس بند نہیں ہے؟ عدالتوں میں کتنی مرتبہ کہا گیا کہ جی وہ ہماری سنتے نہیں ہیں، پی ٹی اے۔ دیٹس اے پروسیڈنگ کہ سم وجہ سے ہو رہا ہے، کچھ نیٹ ورکنگ کا ایشو ہے۔ سر بنیادی بات یہ کہی گئی ہے کہ ہم انہیں کہتے ہیں دفتر کھولیں، ہم انہیں کچھ پوسٹ ہٹانے کا کہتے ہیں، وہ نہیں کہتے ہیں۔ حکومت پاکستان نے آج تک واضح طور پر یہ بات ڈینائی نہیں کی ہے، نہ ہی واضح طور پر یہ کہا ہے کہ ایکس بند کیا، ٹھیک ہے نہیں کہا نا۔ اب اس میں مسئلہ یہ ہے کہ وفاقی حکومت کا ایک اہم ترین وزیر، اور وہ بھی ایک بہت بڑے محکمے کا سربراہ، وزارت دفاع، جناب خواجہ آصف صاحب، میری ان کے ساتھ بہت برادرانہ تعلقات رہے ہیں، لیکن بات تو ایک ثابت ہو گئی نا کہ اگر آپ اس ملک کی حکمران اشرافیہ ہو، آپ خود حکومت ہو، مجھے 2 باتوں میں سے ایک طے کرو، آپ کیا حکومت چلا رہے ہو؟ اگر آپ حکومت چلا رہے ہو تو کیا ٹویٹر بند کرنے کا فیصلہ وفاقی کابینہ کا فیصلہ ہے؟ نہیں، ٹویٹر بند نہیں ہے آفیشلی سر۔ ایک ہوتا ہے نا کہ کھول کے دکھا میں نہیں کھول رہے کھول کے دکھا، نہیں کھول رہے آپ، بٹ آپ کیوں نہیں کھول رہا؟ آپ خواجہ آصف صاحب پہ الزام لگا رہے ہیں کہ انہوں نے حکومت ہوتے ہوئے ایکس کو بند کیا، پر انہوں نے ایکس کو بند نہیں کیا، یہ ان کا کلیم ہے۔ تو یہ کیوں نہیں کھول رہا؟ کھول۔ آپ کا پاس وی پی این لگائے نا آپ، تو میں یہ نہیں غیر قانونی کام کروں نا، آپ کو میں غیر قانونی کام کروں نا۔ آپ کو خواجہ صاحب کے ٹویٹر استعمال کرنے پہ غصہ آ رہا ہے؟ یس، جس کام سے دوسروں کو منع کرتا ہے، ایمان والو وہ کام کر، ابھی کہتے کیوں ہو جو کرتے نہیں؟ شہباز شریف نے مبارک دینی ہوئے مودی نو تے، یار شہباز شریف صاحب، خواجہ صاحب تسی انہاں دا ٹویٹر کھول دو کم از کم، تو یار کیا بات تسی کرتے بچ جاؤ ہو؟ انہاں دیاں اس کے بعد بیگم صاحبہ کی رہائی، پشاور نہ پڑھیے گا، معمولی کی کارروائی، ٹھہرو نا، آپ کیوں نہیں پڑھ رہے ہیں کہ اس میں ایک لفظ استعمال ہوا ہے، چے سے چاول، اور آپ خوف سے تل ملا رہے ہیں، وہی بات ہے۔ کبھی کیمرہ کا خوف تمہیں ہے کہ تم اگر یہ لفظ کہو گے کہ سب مل کر ورکروں کو وہ بنا رہے ہیں چے سے چاول، چے سے چاول بنا رہے ہیں، اور تمہارے اوپر جو ہے وہ کیمرہ یہ کہے گا کہ خبر نشر سے فحاشی پھیلائی جا رہی ہے، اور یا یہ کہ گندی زبان استعمال کی جا رہی ہے۔ اس کا مطلب چے سے یہی چے سے چندہ، چلغوزہ بھی ہو سکتا ہے، چلغوزہ، ٹھیک ہے نا، تو چاول بھی ہو سکتا ہے۔ اچھا، اب یہی ایکسل، اب دوبارہ میرا اعتراض سن لو۔ کیا یہ بار بار گزشتہ کچھ دنوں سے دہائی نہیں بتائی جا رہی کہ اس ملک میں پارلیمان سب سے بالادست ہے؟
یہ عدالت کو کیا ہوا, ہم نے یہ آئینی ترمیم اسی لیے 26 تو میں کر دی. ہاں تو منتخب حکومت ہوئی نا بالادست. تو منتخب حکومت کے وزارت داخلہ جب کہتے ہیں وزارت دفاع, دفاع, وزارت دفاع کہ یہ کوئی ڈیل ہے, معافی تلافی کی خبر دیتی ہیں. ہاں, بانی کی مرضی. یہ دونوں شخصیتیں کسی نورا کشتی کی اور معافی تلافی کی خبر دیتی ہیں. ہاں. یہ معافی تلافی کس نے دی بشرا بی بی کو؟ کسی حکومت نام کی چیز دی ہوگی نا, تو وزیر دفاع کو ہی نہیں پتا. وہ دیتی ہیں, اندیا دے رہے ہیں, شک اور شبے کا اظہار کر رہے ہیں. ہو سکتا ہے نا پنجاب حکومت پہ وہ خطرہ ہو. کن کو؟ جیل, جڈیالہ جیل پنجاب میں ہے نا سر. یار کیا بات کر رہے ہو, سیدھے سادھی اپنی بے بسی کا اظہار کر رہے ہیں, اور انہیں پتا ہے کہ ڈیلیں کیسے ہوتی ہیں. یاد نہیں ہے ووٹ کو عزت دو, اس کے بعد ایکسٹینشن کے لیے ووٹ چاہیے تھے, تو سب سے اہم کردار کس نے ادا کیا تھا؟ خواجہ آصف, ووٹ کو عزت دینے میں, ایکسٹینشن دینے میں. خواجہ آصف صاحب. اور پھر وہ قسمیں قرآنیں کھائی گئی تھیں. وہ الگ بات ہے کہ بیچاروں نے جو گیم لگا کے سوچی وہ ناکام ہوئی, اور ان کو ہی بلکہ احتساب میں رگڑ دیا گیا, ظلم کیا بیچاروں کے ساتھ انہوں نے, کیونکہ وہ اس کی قسم کھائی ہوئی تھی سابق وزیر اعظم نے, کچھ ہو جائے تجھے چھوڑوں گا نہیں. تو ان کو پتہ ہے نا کہ سان کیویں لائی دی ہے سارے ملکوں کے اندر, ہمارے ملک میں ڈیلیں کیسے ہوتی ہیں ذاتی طور پر پتہ ہے. تو اصل میں یہ ایکسپیرینس بول رہا ہے ان کا. یہ ٹویٹ بتا رہا ہے کہ شاید علی امین گنڈا پور کی کسی سے بات ہو رہی ہے, اور کسی ایسے سے بات ہو رہی ہے جو ہمارے سے بالاتر ہے. یہ ہے اس ٹویٹ کا بنیادی مقصد. مطلب خواجہ آصف صاحب کو اس کا مطلب ہے کہ ایک اب تاثر یہ ہے جو انصار عباسی صاحب نے کہا, جس تاثر کو انہوں نے لے کے یہ ٹویٹ کیا, اور جو اب آپ نے جذباتی ہو کے تجزیہ پیش کیا کہ ڈیل ہوئی ہے اور اس بات کی ان تک اب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ڈیل جو ہے وہ اس طرح نہیں ہوئی ہے. اب آگے مت چلیے سر 13 اکتوبر نا 13 اکتوبر کو باقاعدہ پی ٹی آئی نے, یہ میٹر آف ریکارڈ ہے. کس دن تھی ایس سی او کی کانفرنس؟ 15-16. ہاں, تو 13 اکتوبر کو کیا دن بنتا ہے؟ شاید سیٹرڈے ہوگا غالباً, نہیں سر 13 اکتوبر کو بنے گا یا سنڈے ہوگا. سنڈے ہوگا. ہاں. سنڈے کو پاکستان کے تمام ٹی وی چینلوں پہ اچانک ایک خبر آئی تھی. یاد رہے کہ دن ہے سنڈے کا. اب سنڈے ہے یا نہیں, لیکن 13 اکتوبر ضرور ہے. 13 اکتوبر ضرور ہے. 13 اکتوبر ضرور ہے. 13 اکتوبر اتوار ہی تھا. اور آپ 14 کو کہ ہمارے ملک میں صحافت اتنی آزاد ہے کہ بعض اوقات کچھ خبریں ہوتی ہیں سارے چینلوں پہ چلتی ہیں, اور اس میں ایک لفظ نہیں بدلا جاتا, حتیٰ کہ زبان کی غلطی بھی ٹھیک نہیں. 13 کو اتوار ہی. ہاں وہ اسی طرح چل جاتی ہیں. ٹھیک ہے وہ اس میں آیا واٹس ایپ گروپ میں آتا ہے نا کہ پی ٹی آئی کی درخواست ہے کہ انہیں عمران خان صاحب سے جیل میں ملنے کی اجازت دی جائے, ورنہ ہم ایس سی او نہیں ہونے دیں گے. یاد ہے یا نہیں؟ بات یہ تھی کہ کوئی نہیں ملا تھا, شاید آپ نے بھی یہی بتایا تھا. سر مجھے وہ خبر چلوانے کا مطلب یہ تھا, ذہن بنایا جا رہا تھا کہ ملاقات کروا دی جائے. تو ہوئی تھی ملاقات. سر اطلاع یہ وہاں پہنچائی گئی ملاقات کروانے والوں کو کہ اس کے بعد اگر اس ملک میں گھانا کے وزیر خارجہ نے بھی آنا ہے تو پہلے وہ اڈیالہ جیل سے اجازت دیا کرے. تو نہیں ہوئی تھی ملاقات, پر اگلے دن احتجاج بھی نہیں ہوا تھا, کیونکہ پیغام کلیئر کر دیا گیا کہ جناب بلیک میل نہیں ہوں گے. سمجھ آ گئی. بہرحال لیکن علی امین گنڈا پور صاحب کو یہ پیغام حکومت وقت نے دیا نا کہ ہم بلیک میل نہیں ہوں گے. نہیں, خواجہ آصف صاحب نے دیا نا, ان کی حکومت. خواجہ آصف صاحب نے جن کو ایکسٹینشن لے کے دی تھی غالباً وہ ان کا ذکر کر رہے ہیں. بہرحال تو کیا ہے بات کر رہے ہو, وہ بیچارے اپنے بے بسی کا تو خود اشتہار لگا رہے ہیں. میں سوری جی خواجہ صاحب کیا کروں. خیر اینی وے وزیر اعظم صاحب کے دفتر بھی اس دن بہت زیادہ مضطرب تھا کہ یہ اجازت ہوگی یا نہیں ہوگی. رات گئے تک مضطرب رہا ہے. 13 اکتوبر میں انسسٹ کر رہا ہوں وزیر دوں تمہارے. اس حد تک بے بس تھا وزیر اعظم کا آفس کہ وہ اجازت دینے کے قائل ہی نہیں تھا. نہیں, پریشان تھا کہ یار کہتے ہو ہی نہ جائے گا, بٹ نہ ہوئی نا, بچت ہوگی. تو بہرحال پھر ڈیل کیا ہوئی؟ اب اس کے بعد ڈیل تو ہوئی, یہ تو آپ بھی مان گئے. نہیں,
میں اس دن ملاقات نہیں ہوئی، لیکن علی امین گنڈا پور کے بہرحال اپنے ہیں نا ان کے. تو مجھے ایک سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ڈیل کا تو واضح اعلان موجود ہے. دیکھیے آپ نے انصار عباسی صاحب کی خبر کی تصدیق کر رہے ہیں. انصار عباسی صاحب یہ فرما رہے ہیں کہ علی امین گنڈا پور صاحب اپنے قریبی دوستوں کو یہ بتا رہے ہیں کہ ڈیل ہوئی، میں نے ڈیل کروائی. اچھا، قریبی دوست کو کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے. ایک سیدھا سادہ جھٹکا جا کام کرو، تو 2 دونی 4 کرو، سیدھی گل ہے. بشرا بی بی ایک گھریلو عورت ہے، انہیں جگہوں کا پاکی پلی تھی، کیونکہ وہ اپنی طور پر عبادت ایک روحانیت اور اپنا تصوف ان کا ایک ہے. وہ لوگ اس کے بارے میں چاہے نیگیٹو باتیں کرتے ہیں، لیکن ہمیں لوگوں کے اسٹائل آف لیونگ پر اعتراض کرنے کا کوئی حق حاصل نہیں. بالکل ٹھیک. اب مجھے بتائیں کہ ایک خالصتاً گھریلو عورت ایک طویل عرصے کے بعد جیل سے ضمانت پر رہا ہوں تو ان کا پہلا مقام کہاں ہوگا جہاں جانا چاہیں گے؟ ان کا گھر، ان کے بچے، ان کے فیملی. تو انہیں اپنے گھر جانا چاہیے تھا نا. وہ گئی نا بنی گالا. کتنے وہ خیبر پختونخوا کا حصہ ہو گیا بنی گالا. بنی گالا اسلام آباد، وہ بنی گالا آئیں، آج کل وہاں رہ رہی ہیں، وہاں سے سامان وغیرہ لیا. وہاں سے پھر ہمیں یہ اطلاع چلی تھی کہ وہ شاید وہ لاہور جائے گی زمان پار. نہیں گئی. ہاں، لیکن کیونکہ کے پی کے کی سیکیورٹی فورس پہنچ چکی تھی، وہ پولیس اور سیکیورٹی اسکواڈ. یعنی مطلب یہ کہ ان کو بنی گالا میں سیکیورٹی میسر نہ تھی، ایسا نہیں ہے. کیا ایسا تھا؟ نہیں، میں کچھ اور کہہ رہا ہوں. خبریں یہ آ رہی تھی جو وہاں صحافی موجود تھے کہ یہ زمان پارک جائیں گی. پھر اسکواڈ، سیکیورٹی اسکواڈ پہنچ گیا کے پی کے والا. اس کے بعد اطلاعات آنا شروع ہو گئی کہ وہ پشاور جائیں گے. خدا کا واسطہ، کیا یہ بات ممکن ہے؟ خدا کے لیے اپنا ذہن استعمال کرو. جب بشرا بی بی صاحبہ کا سامان وغیرہ لپیٹ دیا گیا، روبکار آ گئی، تو کیا ایسے نہیں ہوا ہوگا کہ جانے سے پہلے وہ ملاقات کریں عمران خان صاحب سے؟ آف کورس کی ہوگی انہوں نے. تو کیا ان سے یہ ذکر نہیں ہوا ہوگا میں نے کہاں رہنا ہے؟ آف کورس بتایا ہوگا عمران خان نے. اور انہوں نے جو کہا ہوگا ان پہ عمل کیا ہوگا نا. انہوں نے، خان صاحب نے یہی کہا ہوگا. سیدھی سی بات ہے، فرض کرنے کی بات 2 and 2 4 کی کیوں ہم اپنی عقل استعمال کرنا کیوں چھوڑ دیتے ہیں کہ بی بی آپ اپنے ضروریات کا سامان لیں اور جہاں گنڈا پور رکھے بس وہاں چلے جاؤ. کیوں؟ فرض کرو وہ بنی گالا جا کے بیٹھ جاتی، زمان پار جا کے بیٹھ جاتی، تو ملے دے اونترے منڈیا نے کہنا سی بی بی آپ کب نکل رہی ہیں جیل سے رہا رکھوا. بتائیے، یہ خبریں آ رہی ہیں کہ انہیں اندھیرے کمرے میں رکھا گیا ہے، بجلی چھوڑ دی جاتی ہے، ان کی داڑھی بڑھ گئی ہے، یہ درست ہے یا نہیں ہے؟ کہنا تھا یا نہیں؟ ہیلو، ہاں ٹھیک ہے، پہنچ جانا تھا. اب اے بی سی ڈی سمجھ آ گئی؟ جلسہ ہو رہا ہے نا، جلسے میں جب آئیں گی نہیں آئیں گی، نہیں آئیں گی، بالکل نہیں آئیں گی. بشرا بی بی، میں کیا بات کر رہا ہوں، کانٹیکسٹ تو پوچھ رہے ہیں. جمعے کو ایک جلسہ ہونے والا ہے پشاور میں. وہ کل میں نے خدشے کا اظہار کیا تھا، اب میں نے ڈبل چیک کیا ہے، وہ شاید نہیں آئیں گی. جلسہ ہو رہا ہے، جلسہ تو ہونا چاہیے، پشاور میں ہو رہا ہے. ہوگا تو ہوتا بشرا رہے. بی بی صاحبہ پشاور وزیر اعلیٰ کی انیکسی میں ہیں. تو وہاں سے چل کے آئیں گے کہ جی کیا جلوس کی قیادت کرتے ہو؟ اسٹیج پہ اگر آ کے بیٹھ گئی تو کوئی لوگ پہنچ جائیں گے جو یہ سوال پوچھ سکتے ہیں. اچھا یہ بتائیے، 13 اکتوبر سے پہلے کسی بیرون ملک کے لوگوں نے بھی کوئی خط پت لکھا تھا کہ جی ہمیں ان کی صحت کے بارے میں تشویش ہے؟ ہاں لکھا تھا، وہ شاید پہنچ بھی گیا ہے. تو بشرا بی بی نے ملاقات کے بعد وہ جہاں سے خط آئے تھے وہاں کے کسی نمائندے کو بتایا کہ نہیں خیر و عافیت سے ہیں، ایسا بھی مسئلہ نہیں ہے؟ یہ چیک کیا ہے کہ نہیں؟ یہ چیک کر لیں. اچھا، کبھی نہیں، کوئی ایسی بات نہیں، خیر خیریت سے. یہ میسج پہنچا دیے گئے ہیں اور وہ جلسے میں نہیں ہوں گے. میرا خیال ہے جلسے میں نہیں ہوں. اور وہ ڈیل کے تحت باہر آئیں. ڈیل کے تحت بھی میرا خیال ہے باہر نہیں آئی. آپ خود کہہ رہے ہیں علی امین گنڈا پور. علی امین گنڈا پور ہنسی ہے. وہ بات یہ ہے کہ دیکھیے، پارٹی کو قیادت تو چاہیے نا. نہیں، پارٹی کو قیادت نہیں چاہیے. ہم نے بہت سارے غیر ملکوں کو بتانا ہے کہ ہم آہستہ آہستہ چیزیں جو ہیں آسان بنا رہے ہیں. بس جی نہیں گل ہے. خواجہ صاحب نے جو شرلی چھڑی ہے یہ اوور لے کیا. یار ایک سیدھی سادی بات ہے، سنو میری بات.
میں سیدھا سوال کروں تم سے جھٹکا سا، تم ہو یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ، کیا تمہارا نام ہو پریزیڈنٹ ٹرمپ؟ تمہیں یاد ہے یہ ٹرمپ نے وعدہ کیا تھا I'll just make a call and ask release شکیل آفریدی. کون بڑا ایسٹ ہے، شکیل آفریدی یا عمران خان؟ شکیل آفریدی جن نے اسامہ بن لادن کا ٹیسٹ کیتا، چھٹ گیا ان تک؟ خدا حافظ. اور کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے کہ وہ خوش ہو؟ کوئی فرق نہیں پڑنا، آپ یہ کہہ رہے ہیں. بھائی اس ٹائپ کے میسیجز دینے چاہیے تھا، خدشات نہ آیا کرنے میں خواہ مخواہ تھا. جمہوریت کے سارے چیمپئن بنے ہوتے ہیں، بس وہ جو خط لکھواتے ہیں اتنے پاورفل ہیں میرے ہم وطن اور بہت بڑے مسلمان بھی ہیں. وہ یار کاش 20 امریکہ کے سینیٹر سے یہ خط بھی لکھواتے کہ غزہ میں ظلم بند کرے. وہ تو فلسطین والے لکھوائیں. ہاں تو وہ ساڈا کی کام ہے انہوں نے. ویسے اسی عالم اسلام دی واحد اسلام کے نام پہ قائم ہوا ملک ہے، یاد نہیں ہے؟ اور واحد طاقت امت مسلمہ کی ہے. لیکن اپنے سینیٹر کو خوش رکھنا ہے کیونکہ وہ ساڈے کو علاج غزہ کے لیے خط ساڈے کو علاج بھی کروانا ہے. سمجھا ڈاکٹر او یار نہ کرے. they are very influential there. So we have to keep it balanced, you try to understand in America, why in America act like Americans do, honey. تو اپنی اپنی فیل ہے نا، ان کو عمران خان کا درد فیل ہوتا ہے، غزہ کا فیل غزہ تو نہیں، غزہ تو نہیں، خسوان گئے تم فوراً ون لفظ گیا تو فوراً کیا وہ تو فلسطین نہیں کرے نا، تو کیا کرے؟ نہیں تم نے برجستہ کہا، نہیں غلط کہا اپنی غلط کوئی طرح نہیں. کیوں کروں مجھے یہ بتائیں نا. میں ایسا سنجیدہ انسان ہوں، میں غلطی کروں بھی صحیح تو اعتراف نہیں کرتا بذات معاشرہ. اس کو آپ سنجیدگی کہتے ہیں، اس کو ڈٹائی کہا جاتا ہے میرے خیال میں. جو میں نے اردو ادب میں ڈٹائی نہیں، اردو ادب میں سنجیدگی ہوتا ہے. میں اس لیے کہتا ہوں جو آخری اردو پڑھی تھی، اردو کی آخری کتاب میں اس رویے کو ڈٹائی کہا جاتا ہے. گم کے رائٹر کا نام مشتاق احمد یوسفی صاحب کو پڑھا کیجیے نا. وہ کبھی وہ سنجیدگی لکھتے ہیں جس کو آپ ڈٹائی کہہ رہے ہیں. اگر ان سے کہا جائے اسکرپٹ لکھنے کو تو وہ ڈٹائی کو سنجیدگی لکھیں گے. ادب کا وہ مزاحی آداب لکھتے ہیں میرے خیال میں. اچھا چلو آگے. اور اچھا مجھے بریک کا کیسے کہہ رہا ہے، مجھے بریک سے جانتے ہوئے ڈیل ہوئی یا نہیں؟ آپ نے ساری 4-5 چیزیں گنوائیں. ڈیل کا لفظ بولتے ہوئے آپ کی زبان سر تھوڑی سی تسلی دینے کے لیے کہ گھبرائے نہ، خطبات ذرا کم لکھیں، اور کچھ ملکوں کو بتانا تھا کہ ایسی بھی گل تو ڈیل ہوئی نا جی، پیغام رسانی کے لیے استعمال ہوا. اور کس ملک کا ڈیل اس طرح ہوا کہ ورنہ بنی گالے میں رہتے. خیبر پختونخوا میں رہنے کا کن مطلب ملکوں یہ کا ہے. پریشر تھا؟ عربوں کا نہیں، بھوٹان نے کہا تھا ایک تو خط لکھا تھا، ایک مالدیو نے. امریکہ کا پریشر تھا. امریکہ تو آتا نہیں پبلک آج بھی نہیں. وہ US اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ سے سوال ہوا کہ کیا وہ تو اسی خط پہ ہو نا جو بائیڈن صاحب کو ملا. بائیڈن صاحب کو ملا تو میں نے کہا خط آ گیا تھا بس ٹھیک ہے. لیکن ہمارے اسسٹنٹ سیکرٹری آف اسٹیٹ نے گفتگو کی تھی کہ وی آر کنسرن اباؤٹ ہیومن رائٹس وائلیشن وغیرہ وغیرہ ان پاکستان. تو جو پریشر بشرا بیوی کو باہر لانے میں کامیاب ہوا ہے، وہ پریشر عمران خان صاحب کو بھی نیئر فیوچر باہر لا سکتا ہے جیل سے. پریشر تو ہے. شکیل آفریدی یا ڈیش کون زیادہ تگڑا ہے؟ نہیں، شکیل آفریدی کے لیے ٹرمپ خود چاہتے تھے. دیر واز نو پریشر. اچھا ایتھے کون جان رہا ہے؟ پاکستانی کمیونٹی چاہتی ہے. پاکستان کے اندر ان کی پولیٹیکل پارٹی جو ہے وہ بھی آف کورس ان کی ایک وش ہے. اور وہاں ڈاکٹر کمیونٹی بھی ایک آف کورس اس نے پریشرائز تو کیا ہوا ہے. ڈاکٹر کمیونٹی یا PTI کی جو کمیونٹی امریکہ میں ہے، اور وہ یہ پریشر نہیں ڈالتی کہ باقی بھی مسلمانوں پہ رحم کرے غزہ پہ. یہ نہیں کرتی. یہ تو نہیں کر رہی نا. وہ صرف عمران خان اپنے پولیٹیکل ایمز کے لیے. اور شکیل آفریدی اندر ہے. شکیل آفریدی جب عمران خان اور شکیل آفریدی کو کمپیئر کرتے ہیں، شکیل آفریدی اور عمران خان میں فرق ہے نا. عمران خان ایک پولیٹیکل پارٹی کے لیڈر ہیں. امریکہ کے اسٹریٹجک انٹرسٹ کے لیے کون امپورٹنٹ ہے زیادہ؟ انہوں نے تو حقیقی آزادی دلوانی ہے ہمیں امریکہ سے. تو اپنے ہاتھ سے. یعنی کیا آپ کا خیال ہے کہ امریکن سوئسائڈل ہو گئے ہیں کہ وہ عمران خان کو رہا کروا کے دوبارہ سربراہ بنوائیں تاکہ وہ امریکہ سے حقیقی، انہیں تو غلام چاہیے؟ کیا ہو گیا؟ یہ بات تو میں نے عمران خان صاحب سے سیکھی ہے بھائی، اور میں ان پہ اعتبار کرتا ہوں. صادق اور امین ہے. اگر ٹرمپ برسر اقتدار آ گئے تو ان کی ایفیلیشن تو ہے نا عمران خان سے. کیا مثلا
उन्होंने सेल्फियां लवाइयां सन की क्या नहीं, वो इकट्ठे वॉक की थी व्हाइट हाउस में, वो उन्हें पसंद और भी वो करते वाहिद आदमी थे जो अकेले साथ चले थे उन्हें तो शुमाली कोरिया थे उत्थे चले गए सन मिलन याद नहीं तो हैं। Of course, कुछ क्लोजनेस तो है ना। वो उन्होंने ट्रम्प कहा कि आई बिलीव यू आर वेरी पॉपुलर एंड यू आर एथलीट वो क्रिकेटर नहीं सी उन्हें पता कि क्रिकेटर होंगे तो तुम नहीं, उन्हें पता था उन्हें। अच्छा, क्या हाँ, ट्रंप ने हमारे कायदे मिल्लत को बेवकूफ़ नहीं बनाया ये कहा कि ओसाका में नरेंद्र मोदी ने मुझसे दरख्वास्त की थी कि कश्मीर का मसला हल कराओ, कहा था ये नहीं? कहा था, हो सकता है वो करा भी रहे हो फिर बाद में। नहीं, हाँ, उन्होंने कराया ना, एडा मसला हल कराया 5 अगस्त तक उन्होंने इलेक्शन हुआ। उन्होंने 2 नंबरी की थी, लेकिन हम इतने खुश हुए, हमने आके कहा कि जी मुझे तो लग रहा है मैं दोबारा वर्ल्ड कप जीत के आ रहा हूँ। हाय, खिलौने दे के बहलाया गया। लेकिन ये एक रिलीफ तो है ना इमरान खान साहब के लिए कि वो यहाँ अपनी- के बेगम साहब, उनकी बेगम साहबा, हाँ जाहिर है, अच्छी बात है, और भी रिलीफ आएंगी, उनकी सिस्टर्स रहा हो गई, लेकिन ये सहूलत पार्टी को लीड करेगी ये बुशरा मैं- बीबी। यास्मीन राशिद को ये सहूलत हासिल नहीं होगी, वो कैंसर ज़दा पेशेंट वही रहेंगे, हम जो तारीख राहों में मारे गए। पार्टी को लीड इंतजार पंचौता बरामद हो गए हैं, नहीं, ऐसा चॉइस साहब कह रहे हैं कि नहीं हुआ। बस उन्होंने ही मुयसर नहीं हुई। मैं क्लेम नहीं कर रहा, सच चौधरी साहब। टेक अ ब्रेक यार। वेलकम बैक। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के आज इलेक्शन थे, नताइज मेरे ख्याल में बहुत हद तक आ लोग, चुके बहुत हमारे दोस्त जो हैं इंतजार कर हैं। रहे वसीम मलिक थे साहब को हमने दावत दी है। बहुत एक्साइटेडली कि भाई अपना इस पे वो ग्रुप जीत जाएगा हामिद खान साहब का, और उसके बाद फिर 26वीं तरमीम के खिलाफ वैसे ही तहरीक चलेगी। ये तो जाए चलेगी, तो जाहिर है हर एक की निगाहें इस पे लगी हुई नताइज थी। मेरे ख्याल में कुछ डिफरेंट आए। वो तो फिर पूछते हैं वसीम ना मलिक वसीम साहब से। हैं हमारे साथ। वो तो पूछते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम वसीम। वालेकुम हेलो सलाम। वसीम, आप हमें सुन पा जी रहे सर, हैं? मैं आपको सुन पा रहा हूँ। अच्छा भाई, अब तक की क्या सूरत हाल है, बराए मेहरबानी हमें बता दें कि कितने रिजल्ट आ गए हैं, कितने फीसद और क्या ट्रेंड चल रहा है? देखिए, बिल्कुल ये जो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सालाना इंतखाबात हैं, उनके जो अब तक के गैर हतमी जो नताइज हैं जो हमने इकट्ठे किए हैं, उसके मुताबिक सिवाय जो प्रिंसिपल सीट यहाँ रावलपिंडी और इस्लामाबाद में 682 वोट जो हैं वो कास्ट हुए थे, उन पर जो गिनती का अमल है वो जारी है। उसके अलावा मुल्क भर में, चाहे वो KPK हो, पंजाब हो या फिर सिंध या बलोचिस्तान, वहाँ के जो नताइज हैं वो हमने हासिल कर लिए हैं। उस नताइज के मुताबिक ओवरऑल अगर हम देखें तो जो आजम नज़ीर तारड़ और एहसन बोन ग्रुप हैं, जो माजी में आसमा जहांगीर ग्रुप हुआ करता था, उनके जो सदारती उम्मीदवार हैं मियां रऊफ अता, वो उस वक्त 150 वोट से ज्यादा की बढ़तरी पर हैं। और उसके अलावा अगर देखा जाए तो जो सेक्रेटरी की नशिस्त है, वहां पर जो हामिद खान के ग्रुप के मंसूर उस्मान हैं, वो इस वक्त जो बढ़तरी है वो हासिल किए हुए हैं। लेकिन अभी यहाँ प्रिंसिपल सीट इस्लामाबाद के जो नताइज हैं वो अभी आना बाकी हैं। नहीं अच्छा, ये जो वसीम, आप तो एक मिनट, सॉरी, आप तो इसको ज़ाहिर है ज़्यादा कवर करते हो। ये बताइए कि बार एसोसिएशन के हवाले से इनके आइन और कानून के मुताबिक एक तो मुझे पहले मैसेज ये मिला है कि टाई पड़ गई है कि सदर का ओहदा जा रहा है, वो ग्रुप जो हमारी आसमा जहांगीर साहिबा के नाम से मंसूब है, अगरचे उस ग्रुप ने उनकी तालीमात को फरामोश कर दिया है, सिवाय शायद एहसन बोन साहब शायद अभी भी उनकी रिवायात पे कायम हो, तो मैं कह नहीं सकता, लेकिन तारड़ साहब के बारे में तो मैं मानने को तैयार नहीं हूँ। एनीवे, आपकी बात से मुझे कुछ यूं शुबा पड़ रहा है कि आप ये महसूस कर रहे हैं कि टाई है, सदर का ओहदा शायद आसमा जहांगीर साहिबा के नाम से मंसूब ग्रुप को जा सकता है और सेक्रेटरी का ओहदा शायद हामिद खान ग्रुप लेकर जाएगी। अभी तक के नताइज तो यही बता रहे हैं, क्योंकि अगर जो 150 से जायद की जो इस वक्त लीड है आसमा जहांगीर ग्रुप के उम्मीदवार की मियां रऊफ अता साहब की, तो यहाँ अगर पोलिंग का जो वोटिंग का जो सिलसिला है वो प्रिंसिपल सीट इस्लामाबाद में मुकम्मल भी होता है, गो के अभी मुकम्मल नहीं हुआ, मगर हमारे ज़राए ये बता रहे हैं कि यहाँ पर भी मियां रऊफ अता जो हैं वो वाज़े बढ़तरी हासिल किए हुए हैं। तो ये जो अपसेट है ये अब बज़ाहिर होता नज़र नहीं आ रहा कि इस्लामाबाद की नशिस्त पर वोटिंग हो और उसके बाद हामिद
خان صاحب کے جو گروپ کے امیدوار ہیں وہ جیت جائیں تو منیر کاکڑ صاحب جو ہیں ان کی بظاہر اب تک کے نتائج غیر حتمی نتائج کے مطابق ان کو شکست ہوتی نظر آ رہی ہے. تاہم جو میاں رؤوف عطا ہیں ان کی جانب سے تو اب سے کچھ دیر قبل لاہور میں وکٹری سپیچ بھی کر دی گئی ہے, جبکہ وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ انہوں نے احسن بھون صاحب کو مبارکباد بھی پیش کر دی ہے کہ ان کا جو گروپ ہے وہ انتخابات میں کامیاب ہو چکا ہے. تاہم جو باقی سیکٹری کی نشست پر اب تک کے جو نتائج ہم نے مرتب کیے ہیں اس میں بھی کوئی غالباً 150 سے زائد ووٹوں کی برتری ہے حامد خان صاحب کے گروپ کے امیدوار کو. اور وہاں جو نتائج آنے ہیں ابھی وہ صرف اسلام آباد کے ہی ہیں یا باقی کے کہیں سے بھی آنے ہیں سیکرٹری کی پوسٹ کے لیے؟ دیکھیے ملک بھر میں مختلف پولنگ سٹیشنز تھے اس حوالے سے, مگر تمام پولنگ سٹیشنز کے جو غیر حتمی نتائج ہیں وہ تو ہم تک موصول ہو چکے ہیں, ماں سوائے جو یہاں پرنسپل سیٹ اسلام آباد پہ, اور یہاں پر جو ٹوٹل ووٹ تھے وہ 769 تھے اور ان میں 682 ووٹ جو تھے وہ کاسٹ ہوئے تھے اور ان پر ابھی گنتی کا عمل جاری ہے. چلیں جی, بہت بہت شکریہ. اچھا میں یہ مجھ سے ایک سوال میں مجھے یہ بتائیے کہ کیونکہ جیسے دوسرے صاحب نے حوالہ دیا بڑا سخت مقابلہ اور بہت دونوں طرف سے تناؤ کی صورتحال تھی, تو پورے ملک میں الیکشن پرامن رہا, کہیں کوئی دھاندلی کی بات یا کوئی الزام تراشی یا کوئی اور ہنگامہ رائی تو رپورٹ نہیں ہوئی؟ کیونکہ کچھ خبریں تو چلی سوشل میڈیا پہ, ایون ٹی وی اسکرین پہ بھی میں دیکھ رہا تھا. دیکھیے ایک واقعہ اس طرح سے ہوا کیونکہ لاہور جو ہے وہ ہب سمجھا جاتا ہے ان الیکشنز کا, کیونکہ سب سے زیادہ 4021 ٹوٹل ووٹ ہیں اور ان میں 1400 سے زائد ووٹ جو ہیں وہ لاہور میں ہیں, اور اس وقت صدارت اور سیکٹری کے جو امیدوار ہیں وہ بھی خود لاہور میں موجود ہیں, اور گروپ کے جو سربراہان ہیں وہ بھی لاہور میں موجود ہیں. منیر کاکڑ صاحب جو ہیں حامد خان گروپ کے, جب لاہور میں گنتی کا عمل پہلے مکمل ہوا تھا تو ان کی جانب سے یہ دعویٰ کیا گیا تھا کہ دھاندلی کی گئی ہے, جس کے بعد پریزائڈنگ افسر نے دوبارہ گنتی کا جب عمل شروع کیا تو دوبارہ گنتی میں منیر کاکڑ کے جو 26 ووٹ تھے وہ تو ضرور بڑھے, مگر اوورآل جو میاں رؤوف عطا ہیں وہ 74 ووٹوں کی برتری پر ابھی تک موجود ہیں. ویری رائٹ, بالکل ٹھیک ہے, بہت شکریہ. لو میاں, بات یہ ہے کہ اسے پیغام مل گیا کہ دیکھو کیوں ایسے ہوا ہے, ہمیں اس کا تجزیہ کرنا چاہیے. ساری گیم یہ بنائی گئی تھی کہ دو واقعات ہوں گے. ایک واقعہ تو یہ ہوگا کہ جی 26ویں ترمیم کے بعد جب عزت مآب جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب کو سپریم کورٹ کا چیف جسٹس بنانے کے لیے بلایا جائے گا تو وہ حلف لینے سے انکار کر دیں گے, ڈکلائن کر دیں گے. ایسا واقعہ نہیں ہوا. اس کے بعد ہمیں پھر یہ یقین دلایا گیا کہ صاحب یحییٰ آفریدی صاحب نے حلف لے بھی لیا تو شاہ صاحب جو ہیں وہ اصولوں کی بنیاد پر استعفیٰ دے دیں گے. ایک منٹ ہمارے پاس. اور جب وہ استعفیٰ دیں گے, اور تو ایک تو منٹ گندا رہا کر ٹائم بھی تو دیکھنا نا, جب وہ استعفیٰ دے دیں گے تو پھر بکلا تحریک شروع ہو جائے گی. ایسا بھی کچھ نہیں ہوا. اچھا, منصور صاحب نے بجائے استعفیٰ دینے کے کل انہوں نے زوم سے اجلاس بھی شروع اور کہا کہ وہ میرا کیس مینجمنٹ سے. اب اس کے بعد میں چونکہ تحریک چلنی کوئی نہیں اور ہاؤسنگ سوسائٹیز بھی بن رہی ہیں تو میں پھر اچھی طرح بھی کیوں نہ رہوں. سمجھ آئی کہ نہیں بات؟ ہاں اگر تحریک چل رہی ہوتی تو شاید یہ سمجھ آ گئی چند وکلا کو. ایونچولی تو یہی دیکھنا پڑتا ہے نا. دیکھو نا, یا تو شاہ صاحب نے استعفیٰ دے دیا ہوتا تو میں آنکھ بند کر کے تمہیں کہتا پر یہ نہیں ہوا, لیکن ابھی بھی کچھ ڈیولپمنٹ ہونے جا رہی ہیں سپریم کورٹ کے اندر. میرے پاس ہے نا کچھ بات, بریک کے بعد ہم اس پہ بات. کیا ڈیولپمنٹ ہوگی سپریم کورٹ پہ بریک کے بعد کرتے ہیں. کیا ہوگی؟ ویلکم بیک. صاحب, سپریم کورٹ میں ججز کی تعداد بڑھانے کی بات, 5 ججز کا اضافہ کیا جائے گا. اب یہ بھی ہو سکتا ہے کیونکہ کانسٹیٹیوشنل بینچ بننا ہے اور جب وہ بینچ کی تشکیل ہوگی, اب اس کی فارمیشن نہیں پتا کہ 3 ہے یا 5 ہوگی. یوزلی کہا یہ جا رہا ہے کہ شاید 5 ججز ہوں, تو وہ 5 ججز تو مصروف ہو جائیں گے, تو ریمیننگ سپریم کورٹ جو ہے وہ باقی تمام کیسز سنے گی. تو شاید اس کو تناسب کو پورا کرنے کے لیے کہ کانسٹیٹیوشنل بینچ میں جو ججز ہیں ان کی جگہ ایک نئے ججز آ جائیں تاکہ اب کی فارمیشن پوری رہے. بھائی آپ اپنی تھیوری جو ہے نا اپنے پاس رکھیں. اچھا, اصل میں بات یہ ہے کہ آپ نے ساری تھیوری اس بات پہ بیس کی ہے کہ جیسے یہ جو قانون متعارف کروایا جا رہا ہے یہ ابھی تیار ہوا ہے 26ویں آئینی ترمیم پیش ہونے کے بعد. وہ فیل تو یہی آ رہی ہے نا. وہ غلط بات ہے, مطلب جہالت پر مبنی بات نہ کریں.
اچھا وہ کیسے؟ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، چیزیں پڑھا کرتے ہیں. بل آج نہیں پیش ہوا سر، سینٹ میں ہونا ہے ابھی جمعے کو شاید. نہیں سر، بل پیش ہو چکا ہوا ہے. اچھا سینٹ میں اپنا 10 ستمبر کو پیش کیا تھا. سینٹ سے کہ بلوچستان سے ایک بہت ہی آزاد رکن ہے. بلوچستان والے اچھے لوگ ہیں، آزاد اراکین کو آپ بھی کوشش کیجئے گا. اللہ تعالیٰ نے کچھ عزت بخشی تو بلوچستان سے سینیٹر بننے کی کوشش کیجئے گا. ادھر سے آزاد ہے. آدھا حق تو بنتا ہے بلوچستان سے. تو عبدالقادر صاحب جو ہیں انہوں نے نجی حیثیت میں یہ بل پیش کیا تھا. یاد پڑتا ہے شاید. ہاں نہیں سر، یاد نہیں ہے میرے پاس. میں چونکہ کلرک آدمی ہوں، آپ کا ملازم ہوں، تو ظاہر ہے مجھے آپ کے اگر پروگرام میں آنا ہے، ورنہ تیاری کر کے آنی ہے. ایسے تو آپ نہیں مجھے تیاری نہیں تو میں کسی اور سب کو رکھ لوں گا نا سر. اور خالی یہی بات ختم نہیں ہوئی، اس کے بعد ایک بیرسٹر دانیال چودھری صاحب ہوتے ہیں، انہوں نے پھر نیشنل اسمبلی میں اس کو پیش کیا تھا دوبارہ. تو یہ پہلے سے تھا. اب اس میں بڑی انٹرسٹنگ بات ہے. اس میں انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ جب بھی آپ کسی قانون کو متعارف کرواتے ہیں نا، تو آپ یہ اس کی وجوہات گنواتے ہیں کہ آپ کیوں یہ قانون متعارف کروا رہے ہیں. اس کو اگر آپ غور سے پڑھیں تو اس میں انہوں نے کہا کہ جیسے جیسے دنیا ترقی کر رہی ہے تو قانون میں بھی بہت سارے ایسے امور آ رہے ہیں جو بہت پیچیدہ، یعنی جو خالی لا تک متعلقہ نہیں ہوتے، وہ اسپیشلائزڈ، اس کے لیے آپ کو ماہرین چاہیے. مثال کے طور پر اگر تیل کی تلاش کے حوالے سے جو کیس ہو جائے تو ایک عام LLM وغیرہ کے وکیل پڑے ہوئے اور یہ وہ کیسے سمجھے گا، اور ریئر ارتھ کیا ہوتی ہے یہ وہ. تو انہوں نے کہا کہ اس کے لیے زیادہ ضروری ہے کہ یہ ججز ہوں. یہ والی بات نہیں ہے. کل اگر آپ غور کریں تو کل جو اعلامیہ جاری کیا تھا سپریم کورٹ نے، اس میں انہوں نے اصرار کیا تھا کہ 51,000 سے شاید ہمارے پاس پینڈنگ کیس ہیں، اور اس میں کیس مینجمنٹ کی بھی بات ہوئی تھی. 51 نہیں سر، 59 ہاں 59,191. اس میں بھی ہم نے کہا تھا کہ وہ جو عزت مآب منصور علی شاہ صاحب نے جو فارمولہ بنا رکھا ہے، اس میں یہ بنا رکھا ہے کہ یار ماہرین ہو کہ اگر فوجداری کا مقدمہ ہے تو فوجداری ماہرین ہو. اب ایک تو بات یہ کہ یہ لگا کہہ رہا ہے کہ کل مشترکہ اعلامیہ آیا کہ جی ہم نے پنڈینسی ختم کرنی ہے. کہتے ہیں جناب ہم جمعے کے دن آپ کو ججوں کی تعداد میں اضافہ کر دیتے ہیں. دوسری بات یہ آئی کہ ماہرین درکار ہیں. اب سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے الیکشن بھی ہو گئے ہیں، تو کہیں پرائیویٹ سیکٹر سے نہ زیادہ لے لیے جائیں. وہ ماہرین تو کنسلٹنسی کے لیے ہوں گے نا، مس لیڈ نہ کریں آپ. وہ بینچ میں بیٹھ کے کوئی سزا پڑھ لی کی گال. اچھا، یعنی کہ ڈائریکٹ سپریم کورٹ میں آئین میں اختیار نہیں ہے آپ کسی کو، حکومت کو یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ اگر عدنان حیدر فرض کریں آپ اگر خدا نخواستہ اس ذلت میں میرے ساتھ نہ پھنسے ہوتے تو آپ وکالت ہی کر رہے ہوتے، اور آپ ماشاءاللہ بہت شاندار، تو آپ ڈائریکٹ سپریم کورٹ میں جج نہیں ہو سکتے تھے؟ نہیں، میرے خیال میں نہیں. آپ کو اس کے لیے ہائی کورٹ کا ایز جج آپ کا کچھ ایکسپیرینس. اچھا، ڈائریکٹ نہیں ہو سکتے. ہاں، یہ میرے خیال میں اس کو پڑھنا پڑے گا شاید، کہ آپ ایک کنسلٹنسی لے سکتے ہیں، معاونت لے سکتے ہیں. وہ تو چیف جسٹس بھی ان کے پاس بھی اختیار ہے. چلیں، تو ہائی کورٹ سے بھی بہرحال کچھ لوگوں نے آج ریزلٹس میں تو کچھ کردار ادا کیا ہوگا. تو پھر نہیں، جب 5 جج بڑھائے جائیں گے، صوبوں کی نمائندگی اور تناسب کی بات بھی ہوگی اس میں، تو 4 سپریم کورٹ ہائی کورٹ سے ججز آئیں گے نا اس میں، تو وہاں بھی خالی ہوگی. اچھا، پھر یہ معاملہ صرف سپریم کورٹ کے ججوں کے تعداد میں اضافے تک نہیں رہے گا، یہ ہائی کورٹ کے ججوں کی تعداد میں بھی اضافہ ہوگا، ججز کی تعداد میں، تو وہاں بھی نئی انڈکشن ہوگی. تو آنے والے چند مہینوں میں، چند ہفتوں میں بہت سارے جج لوگ جو ہیں وہ ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کے جج بنیں گے. بہت اچھی بات ہے، تو ویری نائس. تو نوکریاں اس ملک کے اندر. تو پھر یہ کہ چیمبر کس کا کامیاب رہے گا وہ آج فیصلہ ہو جائے گا. اپنا بہت خیال رکھیے گا ناظرین، اور امریکہ کے الیکشن پہ ہم کل سے بات کرنا شروع کریں گے. جاوید، اللہ حافظ ناظرین.